ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل اور خاص ٹرانسمیشن پورا ماہ رمضان المبارک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی۔ آج 28 رمضان المبارک الوداع ہونے کے قریب، یہ گھڑیاں رمضان المبارک کی بابرکت کہ جس میں پہلا عشرہ رحمت کا ہمیں نصیب ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت کا نصیب ہوا، تیسرا عشرہ یہ برات من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ، لیکن بحیثیت انسان کمی کوتاہی رہ گئی۔ وہ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو اپنی رحمت خاص سے پورا فرما دے۔ یہ عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ، ابھی بھی وہ گھڑیاں وہ لمحات ہیں کہ اگر ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس توبہ اس کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج افطاری کے ان بابرکت لمحات میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ضروری بڑا اہم موضوع اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رویے، یہ آج کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس بھی شعبہ ہے زندگی کو دیکھیں، حتیٰ کہ عام انسان سے، عام مسلمان سے شروع کیجئے، اور گھر کے ایک فرد سے شروع کر لیجئے، محلے کے ایک فرد سے، پڑوسیوں سے شروع کر لیجئے، پڑوسیوں میں میں آپ ہم سب شامل ہیں، ان تمام طبقات میں ہم شامل ہیں۔ ایک استاد سے شروع کر لیجئے، اسٹوڈنٹ سے شروع کر لیجئے، کسی بھی شعبہ ہے زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک تاجر کو دیکھ لیجئے، ایک کسٹمر کو دیکھ لیجئے، ہر حوالے سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آج ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا یہ امت تھی تو اوج کمال پر تھی۔ جب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پشت ڈالا، قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، تو امت مسلمہ کو آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں مسلمان ہی ہر طرف تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمان ہی زوال کا شکار ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ سیرت مبارکہ جو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کے ہمارے رویے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب، ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے پیارے دوست اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں چاہوں گا علامہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب آپ سے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و سنت کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، اور خصوصاً اخلاق ہیں کیا، اخلاق حسنہ کیا ہیں، اخلاق رذیلہ کیا ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، ان کی رہنمائی ہو سکے، اس پر کلام فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا عظیم۔
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تدخل الجنت ما لیس اخلاق او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی آیہ مقدسات سے ہمیں بہت خوبصورت سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جیسے اخلاق کے متعلق اپنے حبیب کی شان میں یہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ. کہ اے پیارے حبیب آپ اخلاق کی عظیم مرتبہ پر فائز ہیں. سبحان اللہ. بے شک. میرے نہایت ہی محترم محتشم جناب مفتی محمد لقمان صاحب اور میرے نزیدہ مجد اور میرے محترم بھائی علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب کی موجودگی میں مجھ فقیر کی ایک جو یہ ہے کہ بیان کرنا، یہ تو سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی کے بات اصل یہ ہے کہ جب کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جی. دنیا کی رہنمائی کے لیے، سبحان اللہ. کائنات کی رہنمائی کے لیے، جی. لمحہ بلمحہ جب وقت گزرتا گیا، جیسی جیسی قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ہی اپنے پیارے انبیاء کرام کو ایسے ایسے ہی خصائل حسنہ سے سبحان اللہ. متصف فرما کر ان کو مبعوث فرمایا. بے شک. وقت گزرتا گیا، مگر جب دیکھا کہ عرب کے لوگوں کی حالت اتنی بدتر ہو چکی ہے، جی. اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ان میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داری کی تمیز ختم ہو چکی ہے. جی. اور اس وقت ایسی کہ لوگوں نے غلام کو تو بالکل دور کی بات ہے، جی. اپنی جو ستیلی والدہ ہے، ستیلا باپ ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ناروا سلوک ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھر میں رہنے والے لوگوں کی پتھر دلی دیکھی تو اللہ رب العزت نے پھر کعبے کے والی، امت کے والی، سید کائنات، سرور کائنات، خسرو لامکان، سبحان اللہ، اور امت کے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جمیع صفات کے ساتھ متصف فرما کے مبعوث فرمایا. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ لوگوں اگر تم اس حالت پر ہو کہ تم حفرۃم من النار، کہ آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے ہو، تو تم کو پیچھے لے جانے والی ذات بھی، جنت کی طرف، ہدایت کی طرف بھی لے جانے والی ایک ذات، ایسی ہمہ جہت صفات والی ذات میں مبعوث فرما رہا ہوں کہ جس کا لقب میں نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے محبوب آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. بے شک. سبحان. اور اسی کے ساتھ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر نظر دوڑائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے لے کر سرکار کی جوانی تک جو زندگی گزری، تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے پہلا اعلان ہی یہی فرمایا تھا کہ لوگوں میری زندگی جو ہے جی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے مجھے کیسا پایا. سبحان اللہ. تو سب لوگوں نے، مکہ کے لوگ، وہ لوگ جو اپنے سگے باپ کے علاوہ یا غالباً سگے باپ کو بھی انکار کر دیتے تھے، ایسی بھی بات آتی تھی کہ اگر دلیل کی بات آئے تو اپنی منمانی پہ اترتے تو کسی کا سر بھی کاٹنے کو تیار ہوتے کہ میری دلیل کیوں نہیں مانے گی. مگر جب بات آئی رسالت مآب کی، بات آئی رب کے حبیب کی، بات آئی سرور کونین کی، بات آئی رب کے پیارے محبوب والی کونین کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، پیارے حبیب بے خوف ان کو اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. اور ساتھ ہی ان کے سامنے پیارے محبوب اگر وہ دلیل مانگیں گے تو اپنی حیات طیبہ کو پیش کرنا ہے، اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کرنا ہے، اور اپنے جو آپ نے زندگی کے ادوار ان میں گزارے ہیں ان کو پیش کرنا ہے. جب آپ نے یہ ادوار، یہ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو بھی وقت گزارا تھا، بچپن گزارا، جوانی اور جو 40 سال کی عمر بہت عمر ہوتی ہے، اس میں تو بزرگ بھی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا طب کی زبان میں بھی اسے کہتے ہیں قانون میں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا مرد ویسے بھی جو ہے نا اس کو ہاں بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر ان کی طرف نظر دوڑائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن،
جوانی اپنا مکمل شباب پاک شباب جو ہے جسے ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا شباب عطا فرمایا کہ جن پر حور و ملائکہ بھی رشک کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک جو جب چلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ لا اقسم بہذا البلد. وہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی حیات طیبہ کہ جب انہوں نے اس کو پیش کیا تو سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے اخلاق کو تم نے کیسا پایا. سبحان اللہ. تو بیک زباں ہو کے وہ سب مکے کے جہالا بہت بڑے جو پتھر دل لوگ تھے سب نے بیک زباں ہو کے کیا کہا کہ تم سے اچھا، تم سے حسین، تم سے اعلیٰ اخلاق والا کائنات میں نہ دیکھا ہے نہ آئے گا. سبحان اللہ. اور صادق اور امین، صادق اور امین. اور اتنا انہوں نے کہا، اس بات پہ دلیل چھوڑی کہ ہم تو اپنوں کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھتے، اگر ہمیں امانت بھی رکھنی ہوتی ہے تو ہم اللہ کے حبیب کے پاس رکھتے ہیں. اسی لیے اے محمد ہم تمہارے پاس رکھتے ہیں کہ تم جیسا حسین، تم جیسا اعلیٰ، تم جیسا ایمانت دار، تم جیسا با اخلاق ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا. تو اسی لیے میرے سامعین اور میرے جو ہے میزبان ناظرین، ان سے میں جو ہے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب اعلیٰ اخلاق کے جب مطلب کہ فائز فرمایا، تو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف مقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اتمم مکارم الاخلاق کہ مجھ پر تو اخلاق کی بھی حد ہو گئی. بے شک مجھ پر اخلاق کی بھی حد ہو گئی، یعنی کہ مجھے اخلاق کو تمام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. سبحان اللہ. کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء رسول آئے اللہ تعالیٰ نے سب اعلیٰ پیدا کیے، اخلاق والے پیدا کیے، معجزات والے پیدا کیے. ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام صفات جو پیدا فرمائی ہیں اعلیٰ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر سب کو مقام ہے، مگر جو مقام صف انبیاء میں امام الانبیاء کو ہے نا، وہ مقام کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جب قبائل عرب کے اندر اس چیز کو دیکھا، محسوس کیا کہ ان میں باقی دولت بھی ہے، مال کی ریل پیل بھی ہے، تجارت بھی کرتے ہیں، سبھی کچھ ان میں موجود ہے، صرف ایک چیز کی جو ہے ان میں بالکل بارہا مرتبہ دیکھنے کے سرکار نے جوانی تک یہ وقت گزارا تھا نا، تو دیکھا کہ ان میں اخلاق نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ان میں عدم موجودگی ہے. جی. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، رشتے ناتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جب بات پر لڑنے جھگڑنے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دامن رحمت سے صحابہ کرام علیہ رضوان وابستہ ہوتے ہیں تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اکثر ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، پہلے بھی ان چیزوں کے قریب نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کی اور واقعات آ کے بیان کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے لگے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو کنورٹ فرمایا، جو تبدیل کر دیا ان کو، جو اخلاق جانتے نہیں تھے وہ اخلاق کے پیکر بن گئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر خود اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا فرما رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، جتنے نیک خصائل کا ذکر ملتا ہے سب سے پہلے اس کے سب سے بڑے عامل کون سے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ کی نسبت سے، آپ کے سکھانے سے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا قرآن و سنت کے حوالے سے تذکرہ ہوا، جو احادیث مبارکہ میں اور پھر کتب سیرت میں واقعات ملتے ہیں، ان میں سے کم از کم چند ایک واقعات، 2 واقعات ہی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ بیان فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کلام اعلیٰ تو ہے لیکن اس کی تفسیر عملی نمونہ کیسے ہمیں نظر آتا ہے. حامداً و مصلیہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مفتی صاحب، آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے. سبحان اللہ. اور جانے جانا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت والے دن بندے کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ اخلاقی حسنہ ہوگا. سبحان اللہ. جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا عمل بھی اتنا زیادہ مضبوط ہوگا.
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کے اوپر اگر ہم غور کریں جی تو آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمیں اچھا اخلاق نظر آتا ہے. بے شک اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا جی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا. سبحان اللہ, اور ڈانٹا تک نہیں. جی, اور یہ تعلیمات ہیں. اور فرمایا کہ جب کبھی باہر جاتا بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہوں, امہات المومنین شکایت لگاتی ہیں تو حضور فرماتے کہ انس ابھی بچہ ہے. سبحان اللہ. یہاں سے اب یہ بھی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بڑوں کے ساتھ اخلاق کو اچھا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جی. اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ بھی اخلاق کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. ماتحت جو ہیں ان کے جی, ساتھ. ملازمین ہیں, ماتحت ہیں, آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ باہر آپ کا کوئی باس ہو یا آپ کہیں جاب کا ان کے ساتھ تو آپ کی گفتگو بڑی نرمی والی ہو, صحیح. لیکن گھر میں آ کر بچوں کو ڈانٹنا, بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا, یہ آپ کا وتیرہ بن جائے. صحیح. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں سبحان ہے. اللہ. آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے جی تو سب سے جو پستی کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ اخلاق کی وجہ سے جا رہے بالکل ہیں. صحیح. گالم گلوچ, کسی کے بارے میں برا سوچنا, یہ ساری اخلاقی اقدار کی پامالی کے سلسلے میں آتا بالکل ہے. صحیح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو تھا وہ محو گفتگو تھی جی کہ ایک مجنون عورت آئی سبحان اللہ. اور اس نے آپ کو اس طرح اشارہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ. دھوپ میں کئی دیر تک وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کرتی رہی. جب آپ واپس تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ آپ کس کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ تو ہے ہی ایسی, یہ تو ہر ایک کو بلا کے جو ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے اوپر نبوت کا اتنا بڑا منصب ہے اور ذمہ داری ہے تو یہ آپ کا وقت ضائع کر رہی تھی. ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اگر میں نے اس کی نہیں سننی تھی تو پھر اس کی کس نے سنی؟ سبحان اللہ, کیا بات. یہاں سے مفتی صاحب حضور کے اخلاق سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی پاگل بھی ہونا اگر وہ گفتگو کرنا چاہے تو اس کی بات کو سن لینا اس کی چاہیے, دل جوئی کی جائے, دل جوئی کی اس جائے, کی اشک شوئی کی جائے. اور یہی چیزیں جو ہے وہ انسان کے کام آتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا, عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ زبان ہے جو انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے اور یہی زبان ہے جو انسان کو زمین پر بٹھا دیتی ہے, اور بعض یہ بھی کہا جاتا ہے تختے پر لٹکا دیتی ہے. ہاں, اور تختہ دار پر بھی یہی زبان لٹکا دیتی ہے. اچھا مفتی صاحب, اگر اس زبان کے پیچھے دیکھا جائے جی تو ایک ہی چیز ہے, وہ ہے اخلاق. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا اخلاق حسنہ جو تھا اس کی تو بے شمار مثالیں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے جی کہ ایک شخص تھا جس سے حضور نے قرض لیا تھا اور وہ اپنے قرض کے مطالبہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جی اور اس نے جب مطالبہ کیا تو باتوں باتوں میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی اس کی طرف سے, حضور کی طرف سے نہیں. صحیح. تو اس نے اونچا بولنا شروع کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے اس کو ڈانٹا اور اتنا ڈانٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات شاک گزری. آپ نے یہاں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. حضور نے فرمایا اے عمر تو نے غلط کیا ہے, تجھے چاہیے تھا کہ تو اس کو سمجھاتا کہ اس طرح بات نہیں کیا کرتے, نرمی سے بات کیا کرتے, اور مجھے تو یہ کہتا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض واپس کیجیے. یہاں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. اور پھر جو قرض لوٹایا سبحان اللہ, وہ تو پھر ایک اعلیٰ مثال ساتھ اضافی فرمایا کہ اس کو حجوروں کا غالباً ذکر فرمایا کہ اے عمر اب جو تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, اب اس کا قرض بھی لوٹا اور اس کو جو ہے وہ اور بھی زیادہ دے. اور پھر وہ خوش ہو کر گیا. سبحان اللہ. صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا ایک نعتیہ کلام ہے تو اس کا شعر ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے. تو اس میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, جی حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یہاں فرماتے ہیں دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھونا چادر. سبحان اللہ. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھونا چادر, حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفود آتے تھے, وفد آتے تھے, ان کے ساتھ آپ کی گفتگو کا جو عملی نمونہ ہوتا تھا اس سے یہ حسن اخلاق ٹپک رہا ہوتا تھا. آپ کی نرم زبان, آپ کا میٹھا لہجہ, آپ کی اعلیٰ گفتار, یہی وہ چیزیں تھیں کہ دشمن بھی ہوتا تھا تو وہ موم ہو کر جو ہے وہ آ جاتا ہے. بی بی یمنی کا واقعہ دیکھ لیں,
حسن اخلاق تھا بے شک، نبی بے کریم شک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کا۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ہی ہے جس نے غیر مسلموں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ انما بعثت معلما بھی فرمایا سبحان اللہ۔ کہ میں معلم بن کر تشریف لایا ہوں، میری بعثت ہوئی ہے، اور معلم کائنات ہیں، اور ایسے معلم ہیں کہ پرفیکٹ معلم ہیں، آپ جیسا معلم اور کائنات میں کوئی نہیں، اور ایسے معلم ہیں کہ جو خود اللہ سبحانہ وتعالی کے براہ راست شاگرد ہیں، سبحان جو اللہ سے جنہیں علوم حاصل ہوئے ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور کہیں الذی علم بالقلم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اللہ سبحانہ وتعالی علوم عطا فرما رہا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، وہ فضل عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو معلم بنا دیا، انہیں اخلاق کا پیکر بنا دیا۔ یہ اخلاق کریمانہ آج ہمیں بھی چاہیے، ہم انہیں اپنائیں۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر امتی اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کریں۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے دونوں معزز مہمان اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں یہ چاہوں گا علامہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ جی علامہ مفتی رضوان قادری صاحب۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں کونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا میرے جرموں کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، 28 رمضان المبارک افطاری کے یہ پرکیف لمحات، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، خوشیوں بھرے لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بچے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بڑے تو محبت کرتے ہیں، بچے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے، کسی بھی سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ بچے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، بچے استقبال کر رہے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں بارہا کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جس میں خواتین، مرد چھتوں پر موجود ہیں، غلمان، نوجوان، بچے گلیوں میں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں، ہجرت مدینہ، تو کیا پکارتے ہیں؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہے ہیں، بچے بھی بڑے بھی۔ اور پھر بنو نجار کی بچیاں، ان کی محبت دیکھیے کہ وہ طلع البدر علینا دف پر گا رہی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اور پھر انسان تو انسان، جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ مکۃ المکرمہ کے پہاڑ، چٹانیں، پتھر، درخت، کہہ لیں شجر، حجر، نباتات، جمادات، ہر چیز کیا کہتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں شکایات عرض کرتے ہیں۔ خواتین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جانوروں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں۔ یہ اخلاق کریمانہ۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گا علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک واقعات جو انسانوں کے حوالے سے بھی ہوں، جانوروں کے حوالے سے بھی ہوں، محبت کے، اخلاق کے، جو عرضداشت کے، کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مخلوقات کیسے محبت کرتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان سے شفقت کیسے فرماتے تھے، وہ اخلاق کریمانہ کا اظہار کیسے ہوتا تھا۔ مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا، جی، غزوہ بدر کے موقع پر 70 سے زائد کافر قید ہو کر آئے، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ طلب کیا جی کہ کیا کرنا ہے، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بڑی اعلیٰ بات کہی نا کہ یا رسول اللہ، میرا دشمن میرے حوالے کیجئے، صدیق کا صدیق کے حوالے، اور جو رشتہ دار ہیں، دشمن تو ہے ہی، دشمن تو ہیں، یہ رشتہ دار بھی ہیں، ہم ان کی گردنیں اتار کے دنیا والوں کو پیغام دے دیتے ہیں کہ کریمہ جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا لیکن جب ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی انہوں نے فرمایا۔ جی بالکل، جو چونکہ وہ رازدار مصطفیٰ ہے نا، رازدار مصطفیٰ ہیں، سایہ مصطفیٰ، یار مصطفیٰ ہیں، وہ دلوں کی باتیں جانتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ پیش اور میں عرض کروں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی دعویٰ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک۔ دیکھیں جی، وہ تو عشق اور ایمان کی بات، دیکھیں مفتی صاحب، ان کا دعویٰ اس لیے اپنی جگہ پر درست تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے عمر کی سختی بڑی پسند ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ جو ان کی منشا تھی وہ رب کی منشا کے مطابق تھا، لیکن چونکہ اب معاشرے کو بھی چلانا تھا اور دیگر معاملات بھی کرنے تھے، اور قرآن پاک کی 20 آیات فاروق اعظم کے فیصلوں کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اس وقت حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو فدیہ دے دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے، اور وہاں پر بہت سے ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا دینے کو، حضور نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، یا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، وہ اس نے اس کو کہا کہ تو 10 بچوں کو پڑھا دے، یہ اخلاق حسنہ ہے، ورنہ دشمن قید ہو کر آئے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہاں سے لکھا کر؟ یہاں تو آج ہم نے دیکھا کہ اپنوں پر ڈائریکٹ گولیاں اور شیل برسائے جا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بیب کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر وہ جو فتح مکہ کا موقع، وہاں پر جو قوی دشمن تھے جنہوں نے ساری زندگی دشمنی مول لی، سبحان اللہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے لا تثریب علیکم یغفر اللہ لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں پر یہ بات ہے، حضور کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر ہم خود خوش اخلاق ہیں
تو یہ چیزیں ہم نے اپنی اولاد میں بھی کنورٹ کرنی بے ہے. شک ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی اولاد میں بھی کنورٹ کی تھی. سبحان اللہ. اب دیکھیے کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، سبحان اللہ. شبیہ مصطفیٰ، سبحان تنویر مصطفیٰ، سبحان تصویر مصطفیٰ، سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مروان نے بندے تیار کیے تھے کہ جو مولا حسن پاک کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سب و شتم کرتے تھے. ٹھیک. تو ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا وہ اس نے آپ کے سامنے سب و شتم کیا جی. تو آپ نے وہ کرائے پہ بندے تیار کیے تھے نا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے کس نے تیار کیا ہے، لیکن سن ہمارے نانا جان نے ہمیں ایسی زبان نہیں سکھائی ہے، سبحان اللہ. ہمارے نانا جان نے ہمیں اس حسن اخلاق سکھایا ہے. سبحان اللہ. اور امام زین العابدین ان کا حسن اخلاق بھی یہاں سے جھلکتا ہے بے شک. کہ جب وہ یزیدی لشکر سے ایک بندہ نکل کر آیا اور وہ اس نے آ کر آپ سے پناہ لی تو آپ نے اس کو شربت بھی پلایا، سبحان اس کی خاطر داری بھی کی، اور حر کی مثال سامنے، حر کی مثال جو سامنے. پہلے حر نام ہوتے ہوئے غلام تھا جی لیکن جی یہاں پہ آیا تو آزاد آزاد بھی ہو ہو گیا اور جنتی بھی ہو گیا. جی بالکل. تو مفتی صاحب وہ جب آیا تو جب اس نے جاتے اس کو زیادہ راہ بھی دینے لگے سبحان تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو سیدنا امام زین العابدین آپ نے فرمایا میں تجھے کس طرح نہیں پہچان سکتا کہ میرے بابا جان کے قاتلوں میں تو بھی تو شامل تھا. تو کہا کہ پھر تو نے مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ جی. کہا جب ہم تمہارے مہمان تھے تو وہ تمہاری میزبانی تھی، سبحان اللہ. اب تو ہمارا مہمان ہے، یہ آل رسول کی میزبانی. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی حسن اخلاق کا بے اعلیٰ شک پیکر بے ہے. شک. اور پھر یہ ان کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. جی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کا حسن اخلاق صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے جی. بلکہ آپ کا حسن اخلاق جانوروں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، سبحان اللہ. پرندوں کے لیے بھی ویسا بے ہی ہے، شک. درندوں کے لیے بھی ویسا بے ہی ہے، بلکہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی آپ کی شفقت ویسی ہی ہے. جی. اور پھر دیکھیں ابو جہل نے کتنے ظلم و ستم کیے صحیح. اور ابو لہب نے آپ کو کتنا ستایا. جی. اور پھر وہ موقع کہ جس وقت غزوہ احد کا موقع ہے اور وہاں پر ہندا نے حضرت میر حمزہ کا کلیجہ چبایا، جی. اس کے بعد وحشی جو ہے اس نے نیزہ مارا، اس کے باوجود کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اب مفتی صاحب اور قرآن کی آیت مبارکہ اس کی گواہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کی جو ہے وہ اور اس لیے حسن اخلاق کیوں نہ ہوتا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب آپ ہیں ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت. مفتی صاحب وہ دیکھیں نا وہ سورۃ الانفال کی جو آیت ہے کہ وہ بندے نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارشوں کا نزول ہے. مفتی صاحب اس وقت حضور نے کیا ہے تو اس وقت رب نے اپنے حبیب کا اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا، فرمایا انت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہے میں ان کے اوپر اپنا عذاب نازل ہے. یہ رحمت للعالمین بھی ہے اور حضور کا حسن اخلاق بھی ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اس سے بڑھ کر ہمارے سامنے اور کیا ہو سکتا ہے. مفتی صاحب اب یہاں پر میں یہ بات بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کسی نے کوئی نازیبہ کلمات کہی ہیں، اگر حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ان کو معاف فرما دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ حضور کا خاصہ ہے، بالکل صحیح. امت کے لیے یہ آپ نہیں. اپنا حق خود معاف فرما سکتے ہیں، کوئی اور آپ کا حق معاف نہیں. حسن اخلاق کے حوالے سے غلط روایتیں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. کوئی عورت کوڑا پھینکتی تھی اور وہ ایک عورت جادو کرنے تھی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور یہ مغرب والوں نے بنائی ہے، موضوع وضع کردہ گھڑی ہوئی جو ہے من گڑت روایات ہیں. ان سے نکل کر جو ہے وہ میں اکثر طور پر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں سچ ہی اتنا زیادہ ہونا وہاں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے. جہاں سچ ہی ختم نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ جھوٹی روایات کیوں لے کر آتے ہیں؟ اور یہ حضور کا خاصہ ہے. فی زمانہ میں اگر کوئی شخص حضور کی شان میں نازیبہ کلمات کہے گا تو اس کی سزا وہی ہے جو فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود دور اقدس میں حکم فرمایا تھا. 11 صحابہ کرام علیہم رضوان نے واصل جہنم کیا گستاخان. جی ایسی ہے. تو اب کوئی کہے دیکھیں نا جی حضور نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کو بھی معاف فرما دیا، ہم نے کہا یہ حضور کا خاصہ تھا. حضور نے معاف فرمایا، صحابہ کرام نے نہیں معاف فرمایا. حضور نے حکم دیا، بعض کا صحابہ کرام نے واصل جہنم کر دیا، یا خود صحابہ کرام نے واصل جہنم کیا تو صحابہ کرام نے معاف نہیں کیا، چاہے وہ حضور کے حکم سے ہو یا صحابہ کرام کے جذبہ ایمان. اور حضور نے پھر اگر کسی نے ان کو قتل کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا برا بھی نہیں منایا، بلکہ فرمایا اس میں تو 2 بکریاں بھی سینگ نہیں لڑاتی. سبحان اللہ. ناظرین،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. جو تم، اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں ایمان والوں، تم انہیں اپنا اولیاء، اپنا ولی، دوست مت بناؤ، یا جو تمہارے دشمن ہیں. اب مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ مسلمانوں کے خاص طور پر بحیثیت انسان چاہے کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کا ارادہ کرے گا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گا، اسلام کے بارے میں یا خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تو کوئی تنقیص کرے گا، یہ ہمارے دشمن ہیں. تو پھر اس حوالے سے جو قصاص اور پھر والانف بالانف والعذن بالعذن والسن بالسن والجروح بالقصاص، یہ ساری آیات بینات، یہ نہیں کہ ایک گال پر، ایک رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، نہیں. جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدل و انصاف کا پیمانہ مقرر فرما دیا ہے. تو یوں یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرے گا اس کے لیے پھر کوئی معافی نہیں. باقی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق کریمانہ ہمارے سامنے موجود ہیں. میں اسی حوالے سے چاہوں گا علامہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب وہ طائف کا واقعہ کیسے فرمایا، دیگر واقعات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا کہ جب واپسی آ رہے ہیں تو اتنی زخمی حالت کہ میرا خیال ہے کہ کائنات کا کوئی اور شخص کتنا بھی بڑا حکمران ہو، کتنا بھی بڑا حاکم ہو، کتنا بھی بڑا سخی ہو، جیسے بھی اس کے مطلب کہ اس کی صفات باقی پائی جائیں، لیکن اتنا اعلیٰ صفات کا اخلاق نہیں اس میں ہو سکتا کہ جتنا اللہ کے حبیب میں ہے. کہ اس وقت اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب اکبر آپ حکم فرمائیں تو میں ان پر یہ احد پہاڑ یا یہ جو پہاڑ ہے اس پر ان پر گرا دوں گا، طائف کے جو پہاڑ ہیں. ہاں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی اور بلند پایا اخلاقی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مینارہ اخلاق جو ہیں وہ سبھی کائنات کے لیے وہ اللہ کے حبیب ہیں، سب سے پہلی ذات اقدس ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبھی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے خود اپنی ذات کی طرف نگاہ دوڑا کر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جبریل مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے، میں تو دلوں کو جوڑنے والا، جسموں کو، ذاتوں کو جوڑنے والا ہوں، میں توڑنے والا نہیں ہوں. اور اے جبریل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں آنے والی نسلیں جو ہیں میرے غلام اللہ کے ذکر کرنے والے بہت نیک لوگ بھی مسلمان ہوں گے، اسلام قبول کرنے والے، اسلام قبول کریں گے، اسلام پر پہرا دینے والے سپاہی بنیں گے. اور اس کے بعد اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہیں علیہ رحمہ، آپ طائف کے ہی بے شک بنو ثقیف سے ہی تعلق. کمال دیکھو کہ ایک 17 سال کا نوجوان ہے جی کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ عرب سے اٹھ کر وہ نوجوان نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ایسی ادا کی کہ راجہ داہر کو ناکو چنے چبوائے، لوہے کے چنے چبوا کر اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑ دیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک. اور یہ بھی اخلاق کا ہی معاملہ تھا نا، مسلمان بہن کو رہا کرنے کے لیے کہ حق والے ہیں ان کو سرخ الفاظ میں، گولڈن الفاظ میں یاد کر کے کہیں گے کہ یہ ہمارا رہبر اور رہنما ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی الفاظ کے ساتھ ان کا یہ لکھا جائے گا. بالکل صحیح. اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اخلاق کے متعلق، محبت کے متعلق، قربت کے متعلق حدیث مبارکہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس و یوم الاثنین فیغفر لکل عبد لا تشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فقال انظر ہذین اصطلحا، انظر ہذین اصطلحا، انظر ہذین یصطلحا، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے متعلق ہی تو نظر جب کی تو اپنی نظر کی امیا سے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ بہت بڑا جو انخلا پیدا ہو جائے گا. اگر اخلاق ختم ہو گیا تو یہ کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو سکتا ہے. کیونکہ اخلاق ہی تو کہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی خاندان یا کسی قبیلے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر اپنے طرف سے اخلاق کی نعمت جو ہے نا وہ نواز دیتا ہے.
اخلاق کی بارش کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ابو ہریرہ نے جو ہے نا ان کو روایت کیا ہے نا کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر شیو کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہر مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سوائے لا تشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور وہ دوسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا بغض کینہ ہے اور بد اخلاقی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے 3 ڈھیل دی ہیں، میں نے 3 ڈھیل دی ہیں کہ یہ کرام کاتبین ہے نا علامہ صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی 3 دن کے لیے مسلمان کی رنجش ہو تو 3 دن سے پہلے سلو کر لو، ورنہ 3 دن کے بعد اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا فَيُقَالُ انظر هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، پہلے دن ان کو کرام کاتبین کو فرمایا جاتا ہے آج کے دن اس کی یہ برائی نہیں لکھنی، انتظار کرو یہاں تک کہ شام تک یہ سلو کر لیں۔ سبحان اللہ، ان دونوں سے یہ کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں یہ وقت دیا جا رہا ہے، ڈیل دی جا رہی ہے، ورنہ ہم جیسے نکموں کو کون سنبھالتا۔ بالکل صحیح، ہم تو کائنات میں اگر دیکھیں تو پچھلے انبیاء کے اقوام جو ہیں، قومیں جو ہیں، ایک اگر ان میں برائی ہے ان کے ماتھے پہ وہ برائی لکھی جاتی ہے، ان پر پتھروں کا عذاب، کبھی آگ کا عذاب، کبھی ان پر طرح طرح کے عذاب، کبھی چہرے مسخ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ تو وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، اور کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے محبوب تمہاری برکت کی وجہ سے میں نے ان پر عذاب نازل نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اور اسی کو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا۔ پھر دوسرا دن آتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آج تو لکھ لیں، آج بھی نہیں اس نے سلو کی۔ اللہ فرماتا ہے انظر هذین حتی یصطلحا، آج کے دن بھی انتظار کرو یہاں تک کہ یہ سلو کر لیں۔ سبحان اللہ، پھر جب دوسرا دن گزر جاتا ہے اور تاکہ تیسرا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کرام کاتبین عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تو 2 دن میں سلو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظر هذین حتی یصطلحا، آج کا دن تیسرا دن آخری دن ہے، آج کے دن میں انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں سلح کر لیں گے۔ اخلاق کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا، سبحان اللہ، یہ انتظار کیا ہے کہ 3 دن تک اخلاق حسنا کے لیے، جیسا کہ اگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ننے ہیں، ان میں تھوڑی سی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسا ہو گیا، تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، معاملہ ایسا ہوا کہ بھائی ہیں، محبت ہے، جنت کے سردار ہیں، ہمارے لیے ایک اقوال حکمت پیدا کر گئے، ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے، تعلیم دے گئے ہمیں کہ ایسے کرنا ہے، ورنہ ان میں تو یہ رنجش ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تھوڑا سا وہ معاملہ بنا تو انہوں نے کیا کیا کہ نانا جان کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نانا جان ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے درمیان تھوڑی سی رنجش ہو گئی ہے، بڑے جو ہے نا بھائی وہ مجھ سے تھوڑے سے جو ہے نا خفت میں ہیں، ناراضگی میں ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ اور جب یہ ایسی مثال دی اور یہ بھی ساتھ حدیث مبارکہ فرما دی کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا جو سلو میں پہل کرے گا۔ اچھا، اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے اتنا اہتمام کیا۔ جب یہ بات فرمائی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ فوراً دوڑ کر گھر تشریف لائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھائی برادر اکبر سے یہ کہنے لگے کہ بھائی اٹھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، یہ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، صحیح یہ کیا معاملہ ہے، ما ھذا عمل، یہ عمل کیسا ہے؟ امام علی مقام نے عرض کی کہ میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا اور پہلے داخل ہوگا۔ تم مجھ سے بڑے ہو عمر میں، میرے بڑے بھائی ہو، میرے محسن ہو، میرے مربی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تم پہلے مجھے مان کا کرو، سلوح کرو، ہاتھ بڑھاؤ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں جائے اور اس کے پیچھے چھوٹا بھائی حسین بھی جنت میں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے، یہ اخلاق کی مثال ہے علامہ صاحب، مفتی صاحب۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
جیسا کہ حدیث مبارکہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، مصطفیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا اہتمام اللہ نے قرآن میں اہتمام فرمایا، مصطفیٰ نے حدیث میں اہتمام فرمایا، اور کائنات کا نظام ہی نظام کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ان صفات کے ساتھ ہی اس کو چلایا ہے کہ یہ اخلاق ہی کوئی ایسی جمی یعنی کہ تمام صفات میں سے اعلیٰ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھے، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ افضل الاعمال، سبحان اللہ، فرمایا افضل الاعمال جی ان، فرمایا کہ تدخلو علی خلق کا مؤمن سرورن سبحان اللہ، او تقضی عنہ دینن او تطعمہ سبحان اللہ، خبزن۔ یہ تین حصے سرکار نے فرمایا کہ اخلاق کے یہ تین پہلو ہیں، ان میں سے جو بھی پہلو اختیار کرو گے، کسی کے ساتھ سلو کرنی، محبت کرنی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنا اخلاق پیش کرنا ہے، تین طریقوں سے تم اخلاق پیش کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، پہلا ان میں سے یہ ہے کہ اپنے مسلمان مؤمن بھائی کے دل میں محبت اور خوشی اور سرور پیدا فرماؤ، ان کی خوشی کا جو ہے نا سبب بنو۔ یہ نہیں فرمایا جیسا کہ عائشہ صدیقہ، یہ حدیث میں نے یہیں پر روکی، اور دوسری حدیث جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ جب وہ خوش ہوں گے، آپ کے بابا جان نے فرمایا کہ سرکار سے ایک چیز لینی ہے، بالکل صحیح، انہوں نے معراج کے واقعے میں سے، اور ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوں تو ان سے ایک یہ بات پوچھنی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جب آپ ایک دن خوش ہوئے تو سیدہ ام المومنین محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کے سلام، میرے بابا جان نے یہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جس دن اللہ کے حبیب خوش طبع ہونا، سبحان اللہ، ویسے تو سرکار ہیں ہی خوش طبع، جی اعلیٰ اخلاق والے، یعنی کہ ظاہری طور پر آپ کو نظر آئے کہ سرکار آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوشی کا، ہاں سبحان۔ تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ سرکار سے ایک میرے متعلق مطالبہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ معراج کے رازوں میں سے ایک راز مجھے عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی نا اماں جان نے، تو سرکار اسی وقت تعجب سے دیکھنے لگے اور مسکرا کے فرمانے لگے، عائشہ جو راز کو کھولا جاتا ہے وہ تو راز نہیں رہتا، مگر یہ میرے صدیق کا مطالبہ ہے نا، یہ محب اور محبوب کا مطالبہ ہے نا، تو پھر اس کے لیے میں یہ اہتمام کرتا ہوں، جو دلوں کو جوڑتا ہے، صدیق کو بولو کہ دلوں کو جوڑ کے رکھے، اللہ اس سے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ پیغام لے کے سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائیں، بابا جان کو خوشخبری دی، تو بابا جان سن کے رونے لگے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام لیا، تحفہ لیا، سن کے رونے لگے۔ تو اس وقت شہزادی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے بابا جان، آپ نے جو فرمایا تھا میں نے تو اسی کے مطابق عمل کیا، اور یہ تحفہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہیں اور آپ رونے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں یہ بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اہتمام دلوں کو جوڑنے کا فرمایا ہے، اس کے برعکس میں دیکھ رہا ہوں اگر دلوں کو جوڑنا اخلاق کی اعلیٰ مثال اور جنت کا مقام ملتا ہے، تو دلوں کو توڑنے سے جہنم بھی تو مل سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کا دل جیتو، پہلا یہ حدیث کا پہلو ہی یہ ہے، تم اپنے مسلمان بھائیوں کا دل جیتو۔ دل جیتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یہ پہلو فرما دیا۔ دوسرے نمبر فرما دیا کہ اگر مزید اخلاق پیش کرنا ہے تو پھر اس کی طرف سے جو مقروض ہے نا، اس کی طرف سے تم کوئی قرض ادا کر دو، اس کا قرض اتار دو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 فرمایا کہ اگر پھر اخلاق حسنہ کی کوئی مثال دینی ہے تو پھر حدیث سے آخری اس کا جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ پھر اس کے بعد اپنے بھوکے کوئی مسلمان بھائی کو روٹی کا ٹکڑا کھلا دو۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ پیالہ دودھ کا آ رہا ہے، خود پہلے جو رہنما ہیں، جو وہ آقا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید عالم ہیں، جن جو ہیں کہ کائنات کے والی و مختار ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ، جن کی وجہ سے وجہ کائنات ہے، سبحان اللہ، اور قاسم نعمت ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پہلے ان کو دیا جاتا، مگر اخلاقی اعلیٰ مثال کیا پیش کر رہے ہیں؟ پہلے غلاموں کو دو، پھر مجھے عطا، پھر مجھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے کہ کیوں
ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، سبحان اللہ، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا یا منہ پھر گیا. جی یہ جو ہے نا یہ اعلیٰ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مطلب اس کی اخلاقی. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں ہیں کافی ساری مثالیں، قرآن میں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات جو ہے نا آپ مدینہ شریف سے طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے جو ہیں مطلوب اور مقصود اور جو کہتے ہیں نا کہ مراد رسول، کیا بات سسر رسول، جو اس طرح کہہ لیں کہ داماد مرتضیٰ اور سسر مصطفیٰ، وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور ایسے بھی کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ایسے محسن کہ جن کا یہ فرمانا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے عمر سے یہ بھی مواخذہ کیا جائے گا، مگر وہ کتنے اعلیٰ ہیں. اعلیٰ ظرفی کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے مدینہ سے باہر تشریف لے کے گئے نا تو ایک جگہ خیمہ لگا دیکھا، اچانک کل کو دیکھا تو نہیں تھا، میدان تھا، آج دیکھا تو خیمہ لگا ہوا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرانگی سے دیکھا یہ خیمہ لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کون ہے. آپ قریب گئے نا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے جو ہے نا خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ خود جو ہے نا دوڑ دوڑ کے کچھ جو ہے نا اہتمام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی جا رہی ہے. وہ جو ہے نا آپ قریب گئے، آپ نے جا کر ان کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کہاں سے ہیں، کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں آئے ہیں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور ان سے ملاقات کرنی تھی، لیکن میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی، اللہ نے کرم کرنا ہے، وہ آج جو ہے نا تکلیف جو ہے نا درد ذہن میں مبتلا ہو گئی ہے. اسی لیے اس خیمے میں بھی میں نے جو ہے نا کوشش کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اسی جگہ پر کرم فرما دے تو بڑی بات ہوگی، صبح کو جو ہے نا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. جب یہ بات آپ نے سنی تو فوراً آپ نے کیا کیا، ایک غلام کی طرح آپ نے خدمت کرنا شروع کر دی. کبھی لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں، کبھی اس کو جلا رہے ہیں، کبھی ان کو کپڑا دے رہے ہیں، اور فوراً طور پر دایا کی جگہ اپنی امیر المؤمنین کی، جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ خاتون اعلیٰ، خاتون اول. کیا بات ہے یہ آج کی جو ہماری خاتون اول ہیں وہ تو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتی. جو ہماری آج کی خاتون ہیں وہ خاتون جنت کا جو ہے نا وہ اسوا سے کچھ حاصل نہیں کرتی. اگر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں ہم پر جو عذاب مسلط ہو رہے ہیں، ہماری اولادیں نافرمانی کر رہی ہیں، ہمارے گھر میں جو فسادات برپا رہے ہیں وہ نہیں ہو گئے، کیونکہ ان کی جو اخلاق حسنہ کے پہلو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ. فاروق اعظم نے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو خاتون اول کو پیش کیا کہ دایا کے طور پر. انہوں نے جب اس کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کو جو ہے نا ایک اچھا اور اعلیٰ بیٹا عطا فرمایا، ان کی برکت سے مل گیا نا. تو وہ پتہ کیا کر رہا ہے وہ شخص، وہ ایک عام شخص سمجھ کر اس کو کہہ رہے ہیں اوے دوڑ کے جاؤ فلاں لکڑیاں لے کر، دوڑ کے جاؤ پانی لے کر آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرما رہے، یہ نہیں جتلا رہے ہیں کہ میں تو امیر المومنین ہوں، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تو اس مدینے کا والی ہوں، میں 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، بلکہ اپنے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا پیکر بن کے نا، امت کا ایک خادم بن کے اس وقت اس کی خدمت کیسے کر رہے ہیں کہ محبت سے، اخلاق سے، حسن اخلاق سے ایسا اخلاق پیش کیا کہ اس کے دل میں جگہ بنا لی. وہ تو یہ سمجھتا نا کہ ان کے سامنے کھڑی ہونے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم نے ایسی مثال محبت کی اخلاق پیش کی کہ وہ ایسے ایسے کر رہا ہے. جب یہ بات ہو گئی نا تو تھوڑی دیر کے بعد آواز دی آپ کی وائف نے، آپ کی خاتون اول نے کہ یا امیر المؤمنین مبارک ہو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. جب یہ بات سنی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. یہ تو امیر المومنین، میں نے کیا کر دیا، میں نے تو ان کو ایسے ایسے بڑے الفاظ میں بول دیا ہے. لیکن اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر ہوں تو امیر المؤمنین ہوں، اگر یہاں پر ہوں تو مصطفیٰ کا غلام اور تمہارا خادم اور تمہارا بھائی بن کے پیش. یہ جی اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو ہمیں مصطفیٰ نے اور سرکار کے صحابہ نے ہمیں پیش کی ہیں. اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر، سنت پر عمل کرو جو ہدایت کے ستارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کا صدقہ دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی اور اخلاق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا علامہ مفتی محمد رمضان محمد رضوان قادری صاحب دعا کے یہ لمحات ان میں دعا فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم انا اسألک علما نافعا عملا متقبلا علما نافعا عملا متقبلا علما نافعا عملا متقبلا ایمان مستقیم رزقا طیبا واسعا ایمان مستقیما توبتا قبل الموت شفاء لكل امراض انك على كل شيء قدیر اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللأستاذين ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم الاموات انك على كل شيء قدیر الہ العالمین۔ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو حاضری ہم نے پیش کی ہے اپنے محبوب کا صدقہ بارقہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے لیے مولا کریم اس میں سے ہمارے جو ہے حاضری کے مطابق نہیں، اپنے شان کے لائق اپنے محبوب کے توسل سے ہمارے لیے سامان بخشش فضل و رحمت کا سامان بنا۔ الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ کائنات عالم پر اپنے محبوب کا صدقہ فضل و رحمت فرما کے کائنات پر ایسا فضل فرما کہ ساری کائنات کو علم حق کے نیچے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما، اور کفر کا منہ کالا اسلام کا بول بالا فرما۔ مولا کریم کائنات عالم میں جتنے مسلمان حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، حق کے لیے برسر پیکار ہیں، سب مسلمانوں کو فتح یابی و کامرانی، اسلام کو بلندی اور مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما۔ عالم اسلام کی فتح، مسلمانوں کی فتح اور ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اور مولا کریم ہمارے جو میزبان ہیں مفتی محمد لقمان صاحب، ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرما، ان کے جو بھی مولا کریم اس 9 نیوز کے جتنے بھی عملہ والے دوست ہیں، اس کے ساتھ مولا کریم تعاون کرنے والے ہیں، سب کے مال جان عزت رزق سب میں برکتیں عطا فرما۔ علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم عقیدہ حق اہل سنت پر قائم و دائم رہ کے اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرما، اور دامن مصطفیٰ، دامن صحابہ اہل بیت، دامن اولیاء، دامن قرآن سے مولا کریم وابستہ ہو کے زندگی اور موت نصیب فرما۔ علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج 28 رمضان المبارک افطاری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب الہی عقیدت بحضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے،
اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے. درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر. درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر. سلام جن پہ خدا کا ہے صبح و شام آئے. حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین فقیر آل محمد میں میرا نام آئے. میں بس دیکھتا ہی رہوں کہ پیارے روزے کو. میں دیکھتا ہی رہوں صرف ان کے روزے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ہمیں طیبہ سے یہ پیام آئے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر سانس سے آتی ہے صدائے